اب آپ سے میں ایک مرتبہ پھر یہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو اجازت ہوگی بولنے کی، پھر سوال کرنے کی. میں ایک دفعہ پھر صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم یوسف السقلانی صاحب سے وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، قوم کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اپنی مدد آپ کے اصول پر آپ معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے کوئی فنڈ قائم کرنے کا اعلان کرے. سب سے پہلے ان کے 10 لاکھ روپے ایڈوانس میں اس فنڈ میں ڈالنے کا اعلان کرے. Thank you very much for being with me, Lord, here on the occasion, auspicious occasion. Thank you once again. Thank you very much. بھائی بہت بہت عنایت مہربانی شکریہ، بہت بہت عنایت مہربانی شکریہ. کراچی بچاؤ، سندھ بچاؤ. کراچی بچے گا، سندھ بچے گا، پاکستان بچے گا. بہت بہت شکریہ بھائی. بھائی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارباب اختیار نے اپنے جو فنڈ بیرونی ممالک میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی لے آئے تو پاکستان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. آپ کے اس سوال پر ارباب اختیار وزراء اور دیگر لوگوں سے کہتا ہوں جو حکومت میں ہے کہ جن کے فنڈ باہر ہیں، تھوڑا تھوڑا سب نہ صحیح، تھوڑا تھوڑا فنڈ اپنا اپنا حکمرانوں ملک میں لے آؤ. ارے غریب کو ایسا پتہ نہیں کہ وہ بھوکا رہ کر بھی حکومتی فنڈ میں ایک وقت کی روٹی نہیں کھائے گا، حکومتی فنڈ میں دے دے گا. لیکن بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو، سابق فوجی جرنیلوں کو چاہیے کہ وہ باہر سے اپنی دولت میں سے کچھ تو دولت، کچھ حصہ دولت کا پاکستان لے آئے. پاکستان کو بچاؤ. یہ صرف غریبوں کا فرض نہیں ہے، بلکہ جو جتنا امیر ہے اس کا اتنا ہی حق بنتا ہے کہ وہ اتنا ہی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں اپنا عملی کردار ادا کرے. حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی بیوروکریٹ، حاضر اور سابق بیوروکریٹ جو ہیں ان سے کہتا ہوں، فوجی جرنیلوں سے کہتا ہوں، سابق فوجی جرنیلوں سے کہتا ہوں، اپنا پیسہ باہر سے لا کے پاکستان کے خزانے میں کچھ تو ڈالو، کچھ تو پاکستان کو دو. پاکستان نے تمہیں بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، بہت دیا ہے. اب پاکستان کو ایسا کھڑا وقت ہے کہ پاکستان کو خدا کے لیے تم بھی کچھ دو، تھوڑا دو، زیادہ نہ دو تو تھوڑا دو، تھوڑا دو، تھوڑا دو. کچھ تو پاکستان کو دو، کچھ تو پاکستان کو دو. پاکستان کو معاشی بحران سے نکالو. بھائیوں، ہاں بہنوں، آپ نے سن لیا کہ ہم مسلمان تھے، مسلمان ہیں. ہم سندھ میں پھیلتے جا رہے ہیں، پورے سندھ میں پھیل رہے ہیں. طالبان کراچی کو گھیر لیا ہے، لیکن سندھ کے عوام اور کراچی کے عوام کہاں خواتین کے گرلس کالجوں کو چلانے کی اجازت دیں گے، نہ تعلیم پر خواتین کی پابندی لگانے والوں کو ان کی حکمرانی یہاں قائم ہونے دیں گے. یہاں خواتین الحمدللہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اور تم جو 50 بیویاں رکھ کر تم جو نظام شریعہ لانا چاہتے ہو، وہ شریعت ہم نہیں لانا چاہتے. ایمان سے جہادی ملا، جس جہادی ملا کو دیکھو، 5 بیویاں، 10 بیویاں، 8 بیویاں.
کیا یہی تمہارا اسلام ہے؟ اب تک ہے وہ کیوں ہے اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے تو طالبان کا قبضہ سندھ میں کراچی میں انشاءاللہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، اگر خود راتوں کو نہیں جاگ سکتے تو جو جاگ رہے ہیں ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چائے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جو جاگ کے حفاظتیں کر رہے ہیں علاقوں کی، ان کے لیے کچھ تو چندہ دے دو، چندہ دیں گے ان کے لیے کچھ، اور خدا کے لیے اسلحہ کے لائسنس بنوائیے، مجبوری ہے۔ میں تو ایم تو چاہتی ہے کہ پاکستان اسلحہ فری کنٹری ہو، لیکن یہ چاروں طرف جو ہمارے بیٹھ گئے ہیں بندوقیں اور بڑے بڑے ہتھیار لے کے، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا کہ ہم رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف، یونائٹڈ نیشنز چارٹر اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام کیا اپنے دفاع کی اجازت نہیں دیتا؟ دیتا ہے، بالکل دیتا ہے۔ لہٰذا آپ سب اسلحہ کے لائسنس بنوائیں، اور جو غریب نہیں بنوا سکتے ان کے لیے پلیز کو چندہ دے دیں، رابطہ کمیٹی والے بیٹھے ان سے رابطہ کر کے کسی ایک کا لائسنس بنوا دیں کے لیے۔ اور بہت شکریہ، مہربانی۔ ناؤ یو آر فری ٹو آسک می اینی کوشچن۔ السلام علیکم الطاف بھائی، میرا نام ادریس دیدی ہے اور میں چیئرمین 17 ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری ہوں۔ آپ نے جو طالبانزم کے بارے میں بات کی بالکل صحیح ہے، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، پہلے بھی کرتے تھے ابھی بھی کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، جو کہ 22 سپتمبر کا رمضان کے اینڈ کا ہمارے انڈسٹریل ایریا میں ایک فیکٹری پہ قبضہ ہو جاتا ہے ایک پلاٹ پہ، اور اس کی اطلاع ایسوسیشن کو دیتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں کہ ٹھیک آپ آ کے بات کریں، اور پولیس کو ریڈی کر لیتے ہیں۔ جب پولیس آتی ہے تو انہوں نے اس سے پہلے 25 لاکھ روپے کی قبضے کو چھوڑنے کے مانگتے ہیں، تو ہم نے پولیس ہینڈ اوور کر دیا۔ ٹیم کا چیئرمین میں بھی تھانے میں جاتا ہوں اور 10-15 منٹ کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ تقریباً 300 آدمیوں نے تھانے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور انہوں نے پھر سوراب کو سپر ہائی وے اس کو بلاک کرنا شروع کر دیا، فائرنگیں کی۔ شاید آپ کو بھی اطلاع ملی ہوگی، پتہ نہیں مجھے کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے بھی تھریٹ دیے کہ تم کو تمہاری انڈسٹریز کو ہم بم سے اڑا دیں گے، ہمارے آگے نیٹو کی فورس، امریکن فورس کچھ نہیں ہے، اب تم لوگ کیا چیز ہو۔ کافی پریشر دیتے ہیں وہ، جو کمپلیننٹ تھا اس سے وہ لوگ پھر بعد میں ایف آئی آر کے بعد کمپرومائز کرتے ہیں اور عید کے ایک دن پہلے چاند رات کو چھٹی جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی فائرنگ بھی کی، ڈی ایس پی حضرات اور جو بھی پولیس افسران تھے اس کے سامنے ان کی موجودگی میں ان تک کو تھریٹ دی، اور جو ان کا میں نے ایکا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تو میں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ جب چاہے کچھ چاہے کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ آج بھی ہمارے انڈسٹریل ایریا میں گھومتے ہیں، ایک ایک فیکٹری سے سٹا لیتے ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اس میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک اور ممبر نے بولا کہ ایک پارک میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ 15 سے 20 جوان سفاری پارک میں 15 سے 20 لوگ روزانہ وہاں پہ جوڈو کراٹے کی پریکٹس کے لیے آتے ہیں، داڑھی والے۔ جب انہوں نے اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا وہ طالبان ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا، اور کوئی دروازہ استعمال نہیں کرتے ایک اٹھتا۔ یہ وہ واقعے ہیں جو بینگ انڈسٹریز میں آپ کو سنجیدگی سے اور بالکل صحیح سے بتاتے ہیں۔ یہ ادریس بھائی آپ نے جو بات بتائی یہ باتیں میرے علم میں ہیں، ہم ابھی علاقوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو انڈسٹریل ایریا کی بات کی یہ ان پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں اور کریں گے۔